دیوانوں اٹھو ایک کام کرو، دیوانوں اٹھو ایک کام کہ دیوانوں اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، کہ دیوانوں اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام شریعت عام کرو، کہ اے کاش کبھی آقا جہاں چین کہاں جنت میں چلو آرام کریں۔ میں بات عرض کر رہا تھا، ایک سنت آپ سے پوچھتا ہوں کتنا عمل کیے بھائی؟ کوئی 15 شعبان ایسی نہیں گزری کہ آپ قبرستان نہ گئے، اگربتی نہ لے گئے ہوں، موم بتی نہ لے گئے ہوں، حلوہ نہ بنایا۔ آپ حلوہ بناؤ یا نہ بناؤ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، اگربتی جلا، اگربتی کا جلانا نہ جلانا سنت ہے، نہ جلانا سنت ہے۔ سیدھی بات سنو، حلوے کا کھانا اور بنانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ جو بنا کے کھا رہے وہ گنہگار نہیں، جو نہیں بنا رہے وہ بھی گنہگار نہیں۔ ہم سے شریعت کی بات سن لو۔ تم کہتے مولوی صاحب تم تو دوہری بات کر رہے، میں کوئی دوہری بات نہیں کر رہا۔ اگر تمہارے دماغ ہے تو میری بات سنو کہ تو دماغ ہمارے، ارے مولوی صاحب ایک تدبیر میں ہم نپٹا دیے، ہم سے صرف تھوڑی اندر ہو گئی تھی، امام صاحب کو نکال دیے، تم دماغ کی بات ہے۔ تم امامی صاحب کو نکال سکتے ہو، نیتا جی کو نکال کے دکھاؤ جو تم سے چندہ بھی لے جاتے ہیں، ووٹ بھی لے جاتے ہیں، بدلے میں تمہیں جیل بھی بھجواتے ہیں، پھر تمہارے پیسوں سے تمہیں چھڑواتے ہیں، پھر اس میں سے آدھا خود بھی کھاتے ہیں۔ اب سارے نیتا ایک جیسے نہیں ہوتے، کہ کوئی نیتا جی ہو تو دل پہ لگے، ہوتے ایسے ہی۔ بڑا تجربہ ہے، بیٹھا ہوا ہوں میں، بہت کچھ دیکھ کے آیا ہوں میں، قوم کو، لوگوں کو، عوام کو۔ اللہ کی قسم اگر اس امت کا کوئی سچا ہمدرد ہے تو صرف عالم دین اور حفاظ، بس سچ قسم کھا کے کہ تمہارا سب سے اصلی سچا مخلص دوست تمہاری مسجد کا امام، جو تمہارے لیے فجر میں دعا کرتا ہے کہ اللہ برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، شفا عطا فرما، وہ تب تمہارے لیے برکت کی دعا کرتا ہے جب اللہ روزی بانٹ رہے ہوتے ہیں اور تم سو رہے ہوتے۔ تم بتاؤ اس سے مخلص تمہارا کون ہو سکتا؟ نہ تم سے چندہ لیتا ہے امام، نہ تم سے ووٹ لیتا ہے امام، نہ تم سے کسی غلط بات میں تائید چاہتا ہے امام، نہ تم سے مدد مانگتا ہے امام۔ سچا ہمدرد اگر کوئی تمہارا ہے تو تمہاری مسجد کا مؤذن، جس وقت بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، جس وقت نیند سے آنکھیں نہیں کھلتی، جس وقت دماغ کام نہیں کرتا، اس وقت مؤذن کہتا الصلاۃ خیر من النوم۔ کون ہے ہمدرد تمہارا؟ تم آج تک یہی نہیں جانتے کہ تمہارا ہمدرد کون ہے؟ تمہارے حساب سے تو نچنیے گویے تمہارے ہمدرد ہیں، مکار فریبی جھوٹے تمہارے ہمدرد ہیں، چلے آئے ہاتھ اٹھائے بس ہمدرد ہیں۔ ارے وہ دوسرا کام ہے، تم کرو نہ کرو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میں جو بات کہہ رہا تھا میں اس کو آگے کر دوں، نہیں تو تم کہو گے مولوی صاحب آدھی بول کے داؤ مار گئے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے کہا کہ حلوہ بنانا، حلوہ کھانا نہ حرام ہے نہ حرام ہے، نہ عبادت ہے نہ گناہ ہے، سمجھ لینا۔ شریعت نے اصول بنائے ہیں، اصول اور ضابطے۔ شریعت کا کہنا ہے کہ ہر چیز کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، رہنے سہنے، چلنے پھرنے، رشتے داری نبھانے، آنے جانے، ان ساری چیزوں کے دو اصول ہیں، ایک حلال دوسرے پاک، بس تیسرا کوئی اصول نہیں۔ حلوہ کھانا ہے آپ کو، دو اصول ہیں، ایک حلال ہو دوسرے پاک۔ حلال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا میری جیب میں 10 روپے ہیں، میں 5 روپے کی شکر لایا، 5 روپے کا روا لایا، گھر میں بیٹھ کے حلوہ بنا لیا، حلال۔ پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جس برتن میں بنایا وہ پاک ہے، جو آگ جلائی وہ پاک ہے، حلال بھی اور پاک بھی، کھا جاؤ۔ اگر
میں حلوہ لایا اور شکر لایا، جو حلوے کی دکان پہ میں دکان پہ گیا کرانے کی، 5 روپے تھوڑا روا چرایا، تھوڑی شکر چرائی، لا کے گھر میں بنا لیا، تو حلال تو نہیں؟ حلال ہے؟ نہیں، پاک ہے۔ پاک اس لیے کہ لکڑی پاک ہے، برتن پاک ہے، بنا لیا آپ نے، لیکن حلال تو نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کا الٹا کر لو، میں یہ کپڑے پہنوں جو میں پہنوں جو آپ پہنو، ان کے 2 اصول ہیں، ایک حلال ہو، دوسرے پاک ہو، یہی 7 اصول ہے۔ تم چاہے کچھ بھی کھاؤ، کچھ بھی پہنو، 2 اصول ہیں، ایک حلال، دوسرے پاک۔ پاک کی اپنی شرطیں ہیں اور حلال کی اپنی شرطیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اصول نہیں۔ ان کے قاعدے الگ الگ ہیں۔ مثلا حلوہ کھانا جم کے کھاؤ، اور کوئی سمجھے کہ آج کی رات حلوہ کھانا عبادت ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ سمجھنا میری بات؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ایک دن پہلے بنا لے، ایک دن بعد میں بنا لے۔ گناہ صرف گناہ ہے، پہلے کرو یا بعد میں کرو۔ بدعت ہے، پہلے کرو یا بعد میں کرو۔ صحیح ہے، پہلے کرو یا بعد میں کرو۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، ظہر کی نماز کا وقت نہ ہو، ظہر کی نماز پڑھ لو، ہے نا؟ یہ مسئلہ میں نے تمہارے لیے بتایا ہے، حلوے سے پہلے بنا لیا، حلوے کا دن ہی نہیں تھا اس لیے مانے ہی نہیں کہ یہ بدعت کھاؤ، ہے نا؟ دیکھو نا کتنا تگڑا جگاڑ ہم نے تمہیں بتایا۔ ہم لوگوں کے ساتھ رہو، بڑا تگڑا دماغ ہے تمہارے کام کا ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے، گناہ سے پوری امت کو بچائے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان، میرے خیال سے، اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں، قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ ہے نا؟ جانا چاہیے قبرستان، خود جاؤ، روز جاؤ، دن رات جاؤ، بلکہ وہیں رہنے لگے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی بھر نہ جاؤ، لوگ تمہیں مرنے کے بعد چھوڑ آئیں گے، سیدھی سی بات ہے، میں دونوں باتیں کہہ رہا ہوں۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ معلوم ہے کیوں جانا چاہیے؟ کیوں؟ تاکہ اگر بتی لگاؤ، موم بتی لگاؤ، ہے نا؟ اور بھی کچھ ہوتا ہے، جھاڑو بھی لگاؤ، اور کچھ ہے؟ دیکھو بات میری صاف سنو، اللہ کی قسم ہماری اصلی دنیا قبرستان ہی ہے۔ اصلی دنیا یہ نہیں جہاں ہم آپ بیٹھے، اصلی دنیا کون سی ہے؟ جہاں ہمارے اما ابا، پردادا، لکڑدادا، تکڑدادا، دادیاں، نانیاں سب ہیں، سب وہی ہیں۔ کہاں ہے؟ قبرستان میں، ہے نا؟ چلیے ایک بات بتاتا ہوں اگر یاد رہی۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، ہم نے تم سے کہا تھا کہ قبرستان جانے کی عادت نہ ڈالو، ضرورت کے وقت جاؤ، لیکن اب تم سے کہتا ہوں فزوروها، قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ اچھا سر بتاؤ، جاتے وقت قبرستان، اور قبرستان آپ کو ہر ہفتے کم سے کم ایک بار ضرور جانا چاہیے، آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو دفن ہوگا نا، قبرستان جائیے، کچھ پڑھیے، بخشیے، وہاں کے مردوں کو ثواب دیجیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں انہا تذکر والآخرہ، قبرستان اس لیے جایا کرو کہ آخرت کی یاد آتی۔ قبرستان جانے سے کیا فائدہ ہے؟ آخرت کی معلوم کیا یاد آتی ہے کہ اے اللہ اس قبر میں جو لیٹے ہوئے ہیں، ایک سبحان اللہ کے محتاج، ایک الحمدللہ کے محتاج، 2 رکعت نماز پڑھنے کے محتاج، ایک قرآن کی آیت پڑھنے کے محتاج، اے اللہ تو نے ان کو بلا لیا، جس حال میں بلایا آپ ان سے خوش ہو جائیے، ہم کو موقع دیا ہے، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیجیے۔ یہ اس لیے دعا کیا کرو، قبرستان جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے سبحان اللہ کہنے کا موقع دیا۔ کنی صاحب نے، ہمارے شہاب الدین صاحب نے یہ سب زمین دی ہے مدرسے کے لیے، اللہ ان کو اچھا رکھے، ابھی ملاقات کی، اللہ ان کو اچھا رکھے جس نے بھی دیا ہے۔ لیکن میں تم سے بتاؤں کہ کھربوں بیگھا زمین خریدنا چاہتے ہو؟ بہت آسان ہے، کھربوں بیگھا خریدو گے؟ ارے کہہ دو مولوی صاحب یہی تو تعویذ چاہیے، بس ایک بار دے دو پھر تو تم دیکھو کہ ہم کہاں سلطنت قائم کرتے ہیں۔ کھربوں بیگھا خریدو گے؟
ऐसी जगह खरीदो जहां कोई दूसरा लेने वाला नहीं है, वो जमीन किसी किस्म के झमेले लकड़े की नहीं है। मालूम है कहा है, एक सुभान अल्लाह कहो, एक दरख्त जन्नत में लगता है, बेशुमार कहते जाओ तुम्हारी ही बाग दर बाग लगती चली जाएगी, बेशुमार बीघा सब तुम्हारी, जहां दिल करे वहां तुम्हारी। नहीं है? है? कितनी बार कहते हैं? रुकू में 3 बार कहना तो आफत है, तुम पूछते हो कितनी बार कहते हैं? कहीं कोई इमाम बेचारा रुकू में अगर 5 बार कह दे ना तो कहते हैं मेरे साथ फिर रुकू ही करोगे कि नमाज ही पढ़ो, यानी बाकायदा। अब तो वो होता ना तरावी में सब पहले बड़े, असल में है ना, ये मुसलमान बेचारे बिल्कुल दिल और जान से इस्लाम पर फिदा, ये चाहते बस पूरी जिंदगी इस्लाम पर लग जाए, इसलिए ये मालूम क्या करते हैं, कहते हैं यार एक दिन में कहा कुरान मुकम्मल है तरावी। मालूम है क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि जब ये नियत बांधे तो फजर में टूटे, उससे पहले कुरान सुनने की आदत। बेचारों की जिंदगी कुरान सुनने में गुजर रही। ये है कि कुरान है, सुनाने वाले थक गए, ये नहीं थके, ये सुनते ही जा रहे, सुनते ही जा रहे, सुनते ही जा रहे। कुछ है जो 3 पारे वाली मस्जिद ढूंढते, बड़ी लगन से ढूंढते, कहाँ है वो बताओ। कुछ है जो 5 पारे वाली, हमको एक साहब मिल गए, हमसे एक बार उन्होंने पूछा था 3 पारे कहाँ होते हैं, फिर उससे पहले उन्होंने पूछा 5 पारे कहाँ होते हैं, खैर जहां होते थे मुझे मालूम भी नहीं था कहाँ होते हैं। फिर एक साथ वही साहब मुझसे 2 साल के बाद पूछने लगे मौलाना साहब 3 पारे कहाँ होते? मैंने कहा 5 से 3 पे आ गए। कोई वजह? फिर हुआ ये होगा कि 5 पारे बेचारे पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो सोचता हुआ 3 पारे एहतिमाम से सुनाए ना, पान खा के, पुड़िया चबा के, बीड़ी पी के, खेल के, मोबाइल देख के, गेम खेल के आराम से नियत बांधते। जब पानी का कोई मसला नहीं, मेरे साथ रख दीजिए, इसको रख दीजिए, बेतकल्लुफ रहिए, हमारे बिल्कुल आराम से बैठी जहां बैठे, किसी किस्म का खाना पानी, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। मैं जब मदरसे आया बड़ा जबरदस्त नाश्ता मुझे मिला, आपका पता नहीं, बड़ा जबरदस्त खाना मिला, बड़ा अच्छा खाना मौलाना जुबैर साहब ने खिलाया, अल्लाह उनको और उनके साथियों को अच्छा रखे। कहते अच्छा कह रखे, चंदा तो हम ही ने दिया, तो आपकी भी तो तारीफ उसी में हो गई यार। अब तुम चाहते हो तुम्हारा नाम लिया जाए तो लिए लेते हैं, बगैर नाम लिए सवाल मिल रहा था, नहीं समझ में आया, अब कह देते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने चंदा दिया, हमारे शकील भाई बैठे इन्होंने भी चंदा ही दिया होगा, तभी तो हम खा के आए, है ना। अच्छा अल्लाह की कुदरत देखो, तुम मस्त कमाते रहो, हम मौलवी मस्त खाते रहे। तुम तो हो ही कमाने के लिए, हम हैं ही खाने के लिए। हमसे एक साहब कहने लगे कि मौलवियों को खाने के अलावा कोई काम, मैंने कहा तुम्हें कमाने के अलावा कोई काम, तो कहने लगे ये क्या जवाब है, मैंने कहा वही जो सवाल और क्या। अरे हजरत को अंदर आने दीजिए, आ जाए। क्या हुआ, क्या नात पढ़ेंगे? हाफिज आफ्ताब सब मिसल आफ्ताब चमकते हुए इतनी दूर से तशरीफ लाए। आफ्ताब कहते सूरज को भाई। चलिए बिस्मिल्लाह। तो मैं कह रहा था, मैं तो खा पी के बैठा हूं आराम से, और मैं सीधा दूसरी जगह भी जाऊंगा, वहां भी खाने का इंतजाम है, कोई शक नहीं। और तीसरी जगह हमसे एक साहब ने कहा शहरी खा लेना, अब वो मुझे जबरदस्ती रोजा रखा ही देंगे, कहते शहरी खा लो, है ना। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात अर्ज कर रहा था, मैंने एक बात कही थी आपसे शुरू में, 2 ही बातें कह रहा हूं मैं, कि एक वो दीन जो अल्लाह का है, एक वो दीन जो हमारे घर में है, बिल्कुल साफ फर्क है। वो दीन जो हम चाह रहे हैं वो हमारी जिंदगी में लगा हुआ है। अल्लाह अपना वो दीन चाहते हैं आपसे जो अल्लाह ने रसूल को दिया है। अल्लाह वो दीन चाहते हैं जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा, जिसको हदीस में कहा, जिसको सीरत और सुन्नत में कहा, जिसको शरीयत में कहा, वो दीन अल्लाह चाहते हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते उस दीन की बात करो जो दीन अल्लाह को पसंद है, उस दीन की बातें ना करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। पता चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। जिस आदमी ने दीन अपनी मर्जी से चला दिया, मैंने नहीं कहा, तो वो उस पर वापस मार दिया जाएगा। आप मेहनत भी करें, फायदा भी ना हो, तो कब्रिस्तान क्यों जाना है? ताकि आखिरत की जिंदगी आ जाए, कि आखिरत में हम मरे पड़े होंगे, कोई पुरसान हाल नहीं होता।
میرے بھائی برا نہیں ماننا، تم میں سے جن کے اما ابا دنیا سے جا چکے ہیں، بتاؤ امانتداری سے، پابندی سے روزانہ پڑھ کے ان کے لیے بخشتے ہو، پابندی سے ان کے لیے 2-4-10 روپے صدقہ کرتے ہو، ان کی چھوڑی ہوئی 10 لاکھ روپے کی جائیداد پہ بیٹھے ہو، ان کے چھوڑے ہوئے مکان میں بیٹھے ہو، ان کی چھوڑی ہوئی دکان پہ بیٹھے ہو، ان کے کمائے ہوئے پیسوں سے موج کر رہے ہو، سچ بتاؤ یومیہ 2-4 روپے ان کے نام پہ صدقہ کرتے ہو؟ اگر کرتے تو بہت اچھا، جو تم کر رہے ہو وہی تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ کریں گی۔ یاد رکھنا، زمانہ پلٹتا ہے، حالات واپس آتے ہیں، تاریخ کی ایک حقیقت ہے، تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی، سمجھو یا نہ سمجھو۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اتارا، اس میں کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا، کسی نبی کو اختیار دیا کہ تم جو چاہے دین میں قائم کرو، جو چاہے دین میں ہٹا دو؟ کہا اگر ایسا ہوتا تو اللہ دین ہی کیوں اتارتے؟ نبی کو اتار کے کہہ دیتے جو چاہو دین بناؤ، جو چاہو دین بناؤ، ہے نا؟ تم بتاؤ اللہ نے رسول کو قرآن کتنے سال میں دیا؟ حضور اللہ آپ سب کی عمر میں برکت دے۔ یہ سامنے بیٹھے جن کے فتوے ہم پر چپکتے ہیں، آپ کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو اللہ برکت دے۔ ادھر ہے نا مفتیان کی جماعت، تو ادھر کہاں ہے؟ قبرستان میں ان سے زیادہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ 2 جگہ تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، ایک تو ہوٹل پہ چائے اور دوسرے قبرستان میں۔ قبرستان میں جب 100 آدمی ہے تو 101 مفتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے فتویٰ لاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں دراصل، جو قبر بنا ہے ادھر کی مٹی ادھر، ارے یار کہیں کیوں ڈالو نہ جا کے، وہ ڈالنے نہیں آتے، وہ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے آگے دیکھو ہم ہیں۔ ہوتا نا قبرستان میں، نہیں دیکھے ہو بڑے سیدھے قبرستان، تم جاتے ہی نہیں تو تم کیا جانو یہ سب باتیں؟ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس میں سے تم کچھ نہیں جانتے، اس لیے کہ تم یا تو مدرسہ عثمانیہ آئے یا گھر گئے، دوسری جگہ تم چوراہا بھی نہیں دیکھے ہو کہ زمانہ ہوا ہوگا۔ ادھر کی طرف سڑک بھی ایک ہے، جانتے ہو، دکانیں بازار نہیں جاتے تو تسبیح وسبیح رکھ کے ذرا چوراہا بازار دیکھو، دنیا کچھ اور بھی ہے، تم تو تسبیح لے لیے تو بس بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہوتا بھائی، دنیا بھی ہے۔ ایک بات یاد رکھو بہت اچھی طرح، لا پیغام ہم کو پہنچے، اچھا میں سمجھ گیا، یہ بھی مجھ سے کہہ نہیں پائیں گے کیونکہ میرا ادب کرتے ہیں، اور میرے بعد 3 مقرر ان کو بولنا ہے، اور آپ سب کے لیے بہتر ہے کہ آپ نے جن علماء کو بلایا ہے ان کی پوری بات سنی ہے۔ میں کبھی ضد نہیں کرتا کہ میں پہلے بولوں گا یا نہیں بولوں گا، آج بھی میں نے مولانا ہاشم صاحب سے اجازت لی ہے کہ میں بول لوں جا کے، اور مجھے ایک جگہ جانا ہے، اگر اجازت نہ دیتے تو بیٹھا رہتا، مجبوری ہے۔ چلو بسم اللہ الرحمن، تو میں بات کر رہا تھا، میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف آؤں، زیادہ مجھے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے یہ صرف اللہ کی ہے۔ ایک الزام اٹھتا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، اسلام مکے میں آیا، اسلام مدینے میں آیا، اسلام عرب میں آیا۔ میں ایک بات سمجھا دوں، اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا۔ اسلام تب سے ہے جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بلکہ اسلام تب سے ہے جب سے ہمارے اللہ۔ اسلام مکے کا دین نہیں ہے، اسلام مدینے کا دین نہیں ہے، اسلام رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے قسم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہرپور آتے تو اللہ لہرپور میں ان پر وحی اتارتے۔ اسلام کا تعلق مکے مدینے سے نہیں، دھوکے میں نہ رہو، بالکل نہ رہو۔ اسلام کا تعلق تو مکے مدینے چھوڑو، بیت اللہ سے بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں 23 سال رسول اللہ کے بعد اس طرح سے گزرے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے بیت اللہ میں حجر اسود ہی نہیں تھا۔ تاریخی واقعہ، سچا واقعہ۔ لوٹنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ بیت اللہ کو 3 بار گرایا، کس نے؟ ہری شنکر نے، مسلمانوں نے۔ مکہ مکرمہ میں 22 سال ایسا گزرے کہ حجر اسود کونے میں لگا ہے، اسلام کیا جاتا ہے اس کے کونے میں ایسا لگا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے؟
ارے اللہ آپ کو ترقی دے، روز جائیے ہر رات۔ ایک سوال اور کیا جاتا ہے، مسلمان قوم میں اصل میں جہالت ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایک سوال کہتے ہیں عمرے پر عمرہ، حج پہ حج کرنا ثواب ہے کہ اس کی جگہ پہ لڑکیوں بچیوں کی شادی کرنا ثواب ہے؟ ایک بات میں تمہیں بتا دوں، کبھی دو اچھے کاموں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، ہمیشہ اچھے اور برے کاموں سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ حج کرنا بار بار یہ بھی ثواب ہے، لڑکی کی شادی کرانا یہ بھی ثواب ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے حج پہ حج کرنا ثواب ہے کہ اپنی بہن کو وراثت دینا ثواب ہے؟ یہ سوال کرو۔ 90% مسلمان وراثت نہیں دیتے، آپ دیتے ہیں، آپ کو اللہ اچھا رکھے، لیکن میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کے ابا نے اور آپ نے اپنی بہنوں کا حق ادا کر دیا، دے دیا؟ وراثت فرض عین ہے، جس طرح فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرض ہے، جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، جس طرح مال ہونے کے بعد طاقت ہونے کے بعد حج فرض ہے، اسی طرح وراثت فرض ہے۔ ہمارے جہیز نے، ہماری بارات نے ہمارے وراثت کا وجود مٹا دیا، اور وراثت نہ دینے والے دنیا میں بھی گنہگار ہیں، آخرت میں بھی گنہگار ہیں۔ وراثت کھانے والے اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا رہے ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا قیامت میں انہیں۔ اور جن کے گھروں میں وراثت بٹی ہے، اللہ کی قسم میں نے ان کو کامیاب ہوتے دیکھا، میں اس کا گواہ ہوں۔ ایک نہیں 10 مثالیں دے دوں میں آپ کو۔ لیکن افسوس یہ کہ 90% مسلمان وراثت کی بات تک نہیں کرنا چاہتا۔ میں تم سے کہتا ہوں جہیز ختم ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ معاف کرنا میرے بھائی، مسلمانوں کی شادیاں اور ختنے اور عقیقے دیکھ کے لڑتے ہی نہیں ہیں مسلمانوں کے، لگتے ہیں تمہیں؟ لگتے ہیں تمہیں؟ کون سا ننگا پن ایسا جو اس میں نہیں ہوتا؟ کون سی گندگی ایسی جو اس میں نہیں ہوتی؟ میں نے آپ سے بات کہی، اللہ نے اگر آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ 1 لاکھ آدمیوں کی دعوت کرو، شریعت کو اس سے کوئی مطلب نہیں، خود کھلاؤ خود کھاؤ۔ ضروری ہے کہ کھانے کھلانے میں ننگا پن کرو؟ ضروری ہے کھانے کھلانے میں گندگی کرو؟ ضروری ہے کھانے کھلانے میں فضول خرچی کرو؟ ضروری ہے؟ کھانا کھلانا گناہ نہیں ہے، 1 لاکھ آدمیوں کو اللہ کو پیسہ دے، جم کے کھلاؤ۔ رسول نے فرمایا کہ اللہ کو 3 کام بہت پسند ہے، اس میں کھانا کھلانا یہ بہت پسند ہے، خوب کھلاؤ۔ لیکن جس طرح تم شادی بیاہ میں کرتے ہو، مسلمانوں کی شادی دیکھ کے تمہیں لگتا ہے مسلمانوں کی شادی ہے؟ لگتا؟ اللہ معاف فرمائے، کیا کرنا تھا کیا کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزارنی تھی کیسی گزار رہے ہیں، بس چل رہی زندگی۔ ایسے کب تک چلاؤ گے؟ ایسے کب تک اپنی زندگی پار کرو گے؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ دین جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا، میں نے تم سے کہا کہ ایک بات بتاؤ، دین نبیوں کے ذریعے آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دین نبی بناتے نہیں نہ۔ سن لو صاف، قرآن پاک کے اصول اور ضابطوں میں صاف لکھا، آدم علیہ السلام۔ ایک بات اور میں تم سے عرض کر دوں، بات بالکل صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ، سنو اسلام کسے کہتے ہیں؟ جو توریت ہے وہ بھی اسلام ہے، جو زبور ہے وہ بھی اسلام ہے، جو انجیل ہے وہ بھی اسلام ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، ہر چیز اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں بالکل صاف لفظوں میں سن لو، اللہ کا، جب سے اللہ ہے تب سے دین ہے، جب سے اللہ ہے تب سے اسلام ہے۔ اسلام کا تعلق نہ مکے سے ہے نہ مدینے سے ہے۔ 13 سال رسول مکے میں رہے، مکے والوں نے رہنے نہیں دیا۔ رسول مدینے گئے کہ نہیں گئے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، رسول مدینے خوشی سے گئے تھے تکلیف سے گئے تھے؟ کیسے گئے تھے؟ تکلیف سے گئے تھے نا، تو اس کا مطلب مکے والا اسلام چھوڑ دو اس لیے کہ تکلیف کا تھا؟ نہیں چھوڑ سکتے نا، کیونکہ اسلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ رسول نے اپنی مرضی کا کچھ نہیں کیا۔ بس میرے بھائی، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک پیغام دے کر کے کہ اللہ کے راستے اللہ نے تمہیں بہت بڑی ذمہ داری دی۔ ایک دین اصلی ہے، ایک دین رسمی ہے۔ رسمی دین وہ ہے جو ہمارے گھروں پہ چل رہا، اصلی دین وہ ہے جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کیا، جو تابعین تبع صحابہ تابعین تبع تابعین سے چلا۔ تم سچ بتاؤ کیا، ایک بات میں سوال کر کے تم سے بات ختم کروں، جو آج موجودہ وقت میں ہمارے سامنے نئی جنریشن، نیا لڑکا، نئی نسل ہے، تم سچ بتاؤ اس سے دین کے بچنے کی امید ہے؟ پھر
क्या होगा? तुम इन मदारिस पे इल्जाम लगाते हो, इन उलमा को बुरा कहते हो। तुम मुझे बताओ, जो इस्लाम रसूल मक्के और मदीने में लाए, ब्याई नहीं वही इस्लाम लहरपुर में मौजूद है कि नहीं मौजूद है? नहीं मौजूद है। इसको कौन जिंदा रखे? मदारिस और उलमा जिंदा रखे। साफ लफ्जों में कह रहा, तुम चंदे देते हो दो लोगों को, एक हुकूमत को देते हो, नहीं देते। कौन सी ऐसी चीज है जिसका चंदा हुकूमत? बस ये कि उसके लिए अंग्रेजी का लफ्ज टैक्स देते, तो जरा थोड़ा मॉडर्न हो गए, टैक्स देते, टैक्स। हम लोग सब बेचारे वही कह रहे, चंदा पे आ गया, तो चंदा थोड़ा सा इंसल्ट करा देता है। आप चंदा है नहीं क्या, हर वक्त चंदा मांगते रहते। हुकूमत से कहो कभी क्या हर वक्त टैक्स मांगते रहते, कह के देखो एक बार। जगह जगह रेट पड़ रही है आजकल, अच्छे खासे निपट चुके हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। दुआ किया करो अपने भाइयों के लिए। मुसलमानों में जो बहुत सी बुराइयां, उसमें एक बुराई ये है कि जो अमीर है वो गरीब से बोलता है कि ये तो करतूत से गरीब है, और जो गरीब है वो अमीर को कहता हमको मालूम है कि इनकी कैसी हरकतें हैं। जो अमीर गरीब को गाली दे रहा, गरीब अमीर को गाली दे रहा। ये कोई बात हुई? ये कोई तरीका हुआ? अरे गरीब को कहना चाहिए कि अल्लाह आपको सलामत रखे, और अमीर को कहना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी है, अल्लाह ने उसमें जो आपका हक अदा दिया है, हम आपका हक अदा करें। एक सुन लो, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो। अल्लाह की कसम, एक दूसरे से नफरत करने में सिवाय नुकसान के कुछ नहीं। कोई इज्जतदार है, उसकी इज्जत किया करो। रसूल से सीखो इज्जतें किसे कहते हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी है। मैं बात अर्ज कर रहा था कि नई नस्ल से तुमको दीन की कितनी उम्मीद है। हम तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कहते, तुमको बहुत दावा है अपने दीनदार होने का। तुम मेरे पास आओ और ये बताने कि हम बताएंगे दीन किसे कहते। तुमको सच बताओ, 30वें पारे में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐसे ना आखिर में खाली कुछ न करे, चारों कुल के बीच की सूरतें पलट दीजिए ऊपर नीचे, फिर बताइए कि सही लिखा है। हम सूरह वज़्ज़ुहा की आयतें सूरह अलम नशरा में लिख दे, सूरह अलम नशरा की आयतें सूरह 3 में लिख दे, बता दोगे? तुम इस दर्जे तक के मुसलमान नहीं बचे हो, गाली देते हो मौलवियों मदरसों को। अरे अल्लाह अच्छा रखे मौलाना जुबैर साहब, उनके साथियों को, मदरसा दारुल उलूम उस्मानिया को, मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम मरकज को, मदरसा मदीनतुल उलूम लहरपुर को, मदरसा रहमानिया मौलाना वकील दाऊस को, जितने भी मदारिस चल रहे हैं, अल्लाह की कसम जब तक मदारिस है मुसलमान इंसान है, वरना नाम सिवाय पप्पू और गप्पू के दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। मदारिस है तो तुम्हारे अकीके हो गए, मदारिस है तो तुम्हारा नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान हो गया, वरना तो नेट से नाम निकाल के लाते। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, मौसम अब फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठाते, मौसम व्हाट्सएप किया 20-25 नाम जरा बताइए उसमें कौन अच्छा है। तो मैंने देखा सब नेट के नाम तो मिले बाही, आप मैंने कहा सब अच्छे, तो कहने कोई एक चूज कर दीजिए, तो मैंने कहा चूज आप ही कर लीजिए। मैंने कहा सब अच्छे तो सही चूज कर लीजिए। क्या बताओ, अगर मैं उनसे कहूं कि अब्दुल्ला रखिए तो कहते पुराना है, अब्दुल रहमान रखिए कहते पुराना है। ये नहीं, इनका लड़का नया है, नाम पुराना है, और नाम भी ऐसे अरे है ना तरह तरह के आज के जमाने में कैसे कैसे नाम होते हैं। कोई भी नाम रखा, मनकशा ये भी नाम रख लिया, अनामता ये भी नाम रख लिया। ये नाम कब हुए, कब हुए, कैसे हुए नाम? तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, वर्ग और नाउन समझते हो, नहीं समझते? अरे अंग्रेजी पढ़े हो, अंग्रेजी। हम मौलवी लोग तो अंग्रेजी ही नहीं जानते, तुम अंग्रेजी और इंग्लिश पढ़े। हम तो क्या जाने इंग्लिश, हम लोग तो बस तुम्हारे हिसाब से हम लोगों ने क्या पढ़ा मालूम है? सल्लल कुरान, यस्सरनल कुरान कह नहीं पाते, इल्जाम हम पर लगाते, कहते सल्लल कुरान। हमने कहा क्या पढ़ा? था सल्लल कुरान। मैंने कहा ये क्या होता है? ये नई किताब लिख दी तुमने। सल्ला के माने तो तलवार निकालने के होते, और यस्सरना के माने आसान किया हमने, फर्क ही है ना? तो आप इंग्लिश पढ़े हो ना, वो पढ़े लिखे लोग हो यार, कहां नीचे। ये तो कहो कि तुम्हारा एहसान है कि कुर्सी पे बैठ के हमको
تخت پہ بٹھا دیا، یہ احسان ہے تمہارا، ورنہ تم تو تخت بچھاتے، ہم مولوی کو نیچے بٹھا کے سنتے۔ یہ تو احسان کیا تم نے مولوی پہ، تخت پہ۔ سنو کان کھول کے، 70 مرتبہ تمہاری غرض ہے کہ تم اپنے علماء کے سامنے نیچے بیٹھو۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اہل ایمان میں اہل علم ہمیشہ ایک درجہ اوپر رہیں گے۔ کس نے کہا؟ تمہاری غرض ہے ہم لوگوں کو اوپر بٹھانا، ہمیں کو سرخاب کے پر نہیں لگے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے فضل سے اللہ نے عزت دی۔ صاف صاف قرآن میں لکھی ہوئی بات میں ادھر ادھر سے نہیں اڑا رہا، میں نے کوئی بات ادھر ادھر سے نہیں اڑائی۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ ورب اور ناؤن الگ الگ چیز ہوتے ہیں۔ ناؤن اسم کو کہتے، ورب فعل کو کہتے۔ منتشا اتفاق سے ایڈجیکٹو بھی ہے، ورب بھی ہے، ناؤن تو کہیں سے نہیں۔ انعمتا ناؤن تو کہیں سے نہیں ہے، ہی نہیں۔ تم نے نام رکھ لیا، تمہاری مرضی۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا اتنی دیر سے، جو تمہارا دل کرنا وہ دین بنا کے رکھے ہوئے ہو۔ تم نے دین مولویوں سے کہاں پوچھا ہے؟ تم نے دین تو اپنی مرضی سے چلا، تو چلاؤ جو چلانا ہے تمہیں، جیسے چاہو۔ تمہارا دین سڑکوں پہ دکھتا ہے، تمہارا دین ہوٹلوں پہ دکھتا ہے۔ اچھا بڑی یہ ہے بڑی زبردست قوم، ہوٹل پہ بیٹھے ادھار چائے پیتے، مہینے سے ادھار چل رہا، ابھی پیسہ بھی نہیں دیا، اور ایک چائے پی امریکہ کی حکومت پلٹ دی۔ اب اپنے گھر میں پانی دینے والا کوئی نہیں، حکومت کس کی پلٹی؟ امریکہ کی۔ اگر یہ ہو گئے تو یہ ہو جائے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہیں چلے جاؤ نا۔ یہاں اتنا دماغ لے کے بیٹھے ہو، ضائع ہو گئے۔ اتنا دماغ تھا تو کہیں جاتے نہ یار۔ محلے میں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں، زبان اتنی گندی ہے، اخلاق اتنے بدبودار ہیں، معاملات اتنے بیکار ہیں، حکومتیں یہاں کی پلٹ رہی۔ میں تو کہا کرتا ہوں امریکہ والوں سے، میرے دو چار یار دوست ملنے جلنے والے کچھ رشتہ دار بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یار تم لوگ پتہ نہیں وہاں کیا کرتے رہے، تو ہندوستان سے بلایا کرو نا، ایک سے ایک ہمارے ہوٹل پہ ملتے ہیں، ہم فوٹو کھینچ کے بھیج دیں گے، بلا لو، حکومتیں پلٹ دیں گے، پوری کی پوری حکومت رات رات پلٹ دیں گے۔ کیا تک پلٹ پائے گا یار؟ اپنی بن نہیں رہی، اپنے گھر میں اپنے بنائے چاول نہیں پکے، گھر میں بول دیا کہ گوشت پکے تو اس دن دال زبردستی پکی، اور وہ حکومت پلٹ رہے۔ سچ کہتا ہوں، مذاق میں نہیں کہتا، جب سے تم نے دین چھوڑا ہے اللہ نے تمہاری عزتیں چھین لی۔ ایک ہی عزت ہے تمہارے پاس، قرآن نے صاف کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کی ہے، عزت رسول اللہ کی ہے، عزت اہل ایمان کی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایمان کہاں۔ اس لیے میرے بھائی تم چاہے جو کچھ کرو، جیسی دل کرے خرافات کرو، حلوے پوری کھیر بناؤ کھاؤ۔ ہم ابھی راستے میں خود کہہ رہے تھے کہ یار ہم لوگوں نے اتنا زیادہ حلوے کے خلاف بول دیا کہ کوئی حلوہ پوچھتا بھی نہیں اب۔ اس کا حل کیا نکلے بھائی؟ دل تو میرا بھی چاہتا حلوہ کھانے کا، اب جب بناتی قوم تو حرام کہہ دیا ہم لوگوں نے، پھر قوم سال بھر پوچھتی نہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ کی قسم حلوے بڑے مہنگے مہنگے حلوے مولویوں کو اللہ کھلاتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ مولویوں کو جو اللہ کھانا کھلاتا ہے۔ میں نے تو ابھی آپ سے کہا، ہم سے کسی نے کہا تھا نا کہ مولویوں کو کھانے کے علاوہ کوئی کام، میں نے کہا تمہیں کمانے کے علاوہ کوئی، تم کماؤ ہم کھا رہے، تمہیں تو غرض ہے نہیں کھلاؤ۔ دیکھو دل پر نہ لینا، مولانا زبیر کا چندہ نہ بند کر دینا، ان کو چندہ دیتے رہو، مدارس کو چندہ دیتے رہو۔ میں تمہیں ایک بات کہہ رہا، اچھا تم ایک بات بتاؤ، تم کسی مولوی صاحب کی دعوت کرو گے تو بکرے سے نیچے کھلاؤ گے؟ کھلاؤ گے؟ نہیں کھلاؤ گے نا، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ نے طے کیا، تم نے تھوڑی طے کیا، تم نے کہا طے کی۔ اس سے تو 50 واقعے قصے طرح طرح کے سننے کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جو بات سب کہہ دی ہے اس کے لیے معذرت ہے، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ بس میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اپنے لیے دین کی فکر کر لو، اپنی اولاد کی فکر کر لو۔ تمہاری اولاد تمہارے لیے رحمت ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے مصیبت ہے۔ تم اس حال میں مرے کہ تمہاری اولاد دیندار تھی، اللہ کی قسم کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گے تو بھی تمہاری اولاد شکر ادا کرے گی کہ ابا نے ہمیں تہذیب سکھائی، دین سکھایا۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو ساری دنیا بنا کے گئے، گھر بار مکان جائیداد دکان کاروبار گاڑی بنگلہ سب دے کے گئے، دین دے کے نہیں گئے، اللہ کی قسم تمہاری اولاد کہے گی کہ
ابا مرتے مرتے مر گئے، فلاں پلاٹ کہتے رہے نہیں لے پائے. اس لیے ظلم نہ کرو اپنے اوپر. سچ یہ ہے کہ تمہاری اولادوں، تم کو جتنا دین آتا ہے اللہ معاف کرے، سورہ فاتحہ کسی کو سنا کے دیکھ لو کتنا دین آتا ہے. تو طے کرو انشاءاللہ کہ اب ہم زیادہ خرافات میں وقت نہیں لگائیں گے، اور بالکل صاف سن لو، دنیا کی کوئی حکومت تمہارا ذرہ بھی تمہارے قدموں کے نیچے سے نہیں چھین سکتی. تم وہ قوم ہو کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم ہو. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں پہ قیامت نہیں لائیں گے، نافرمانوں پہ قیامت لائیں گے. ہم کیسے بھی ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایسے بدترین دور میں، جبکہ موبائل بھی آپ کو دعوت دے رہا، آپ کے دوست بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کے رشتے دار بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی آپ اللہ اس کے رسول کی بات سننے یہاں بیٹھے. یہ اللہ کی محبت نہیں تو کیا؟ یہ رسول کا تعلق نہیں تو کیا؟ یہ دین کی محبت نہیں تو کیا؟ اللہ آپ کی سامت کو قبول کرے اور اسی طرح بیٹھنے کو قیامت میں بیٹھنے کی شکل میں شامل کرے. یہ آپ کی دینداری ہے، آپ کی محبت ہے. طے کرو انشاءاللہ ہم بدعتوں سے دور رہیں گے. جانا ہے قبرستان جاؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن تمہارے رسول ہر سال قبرستان نہیں جاتے، اور اگر قبرستان جانا ہے تو پابندی سے جاؤ، جاتے رہا کرو. کیوں جاتے رہا کرو؟ آخرت کو یاد کرنے کے لیے. اور جس کو آخرت یاد ہوگی وہ گناہ نہیں کرے گا. جس کو یہ معلوم ہو کہ 5:30 بجے لکھنؤ سے لہر پور کی آخری بس ملتی ہے تو 5 بجے تک جو خریدنا خرید لے گا، 6 بجے نہیں خریدے گا، اس لیے کہ 5:30 بجے. سیدھی سی مثال دے رہا میں. جس کو آخرت معلوم ہے کہ جواب تو دینا ہی دینا ہے، وہ گناہ کاہے کرے گا، حرام کاہے کرے گا، جرم کیوں کرے گا، غلطیاں کیوں کرے گا، بے دینی کیوں کرے گا، دین کے نام پہ کھلواڑ کیوں کرے گا. بس میرے بھائی، جو حدیث قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی اسی پہ بات ختم کر رہا تھا میں. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے نام سے اللہ کو پکارا کرو. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99. کتنے یاد ہے؟ کہا ہے باقی شاہ رخ یاد ہے، سلمان یاد ہے، عامر یاد ہے، امیتابھ یاد ہے، فلانے یاد ہے، ڈمکانے یاد ہے. اللہ کے نام نہیں یاد. کیوں نہیں یاد ہے؟ کہیں نہیں یاد. اس لیے نہیں یاد ہے کیونکہ ان سے کوئی محبت نہیں. سیدھی سی بات کہہ رہا میں. جس پر مان لگ رہا وہ یاد ہے. رسول کے کتنے نام ہیں؟ 99. یاد کتنے؟ سچ جو بات میں پوچھ رہا بتاؤ کتنی بے غیرتی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. کم سے کم اللہ کے 10 نام تو یاد کر لو. رسول سے محبت ہے نا؟ یاد کر لو نا 10-12 نام. رسول کا اور بھی کوئی نام ہے؟ نہیں ہے ہماری ذمہ داری، نہیں ہے تمہاری ذمہ داری. اللہ کا نام رسول فرماتے ہیں اللہ کے 99 نام ہے، 100 مگر ایک کم یعنی 99. جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ یاد کرو گے؟ سچ کہتا اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں. میں ابھی لکھنؤ میں پرسوں ایک پروگرام میں تھا، ایک صاحب نے اپنی 5 سال کی بیٹی میرے سامنے کھڑی کی، اس نے 3.5 منٹ میں 99 نام سنا دیا. دل پہ لے لو، سب آسان. تم نے دل پہ ہی نہیں لیا آج تک کہ تمہیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جس کی دی سب نعمتیں ہیں. تم محبت کرتے ہو اولاد سے جو تمہاری نہیں سنتی، بیوی سے جو تمہاری نہیں مانتی، رشتے دار سے جو تمہارے نہیں ہے. محبت کرو اس اللہ سے جو تم سے تب محبت کرتا ہے جب وہ روزی بانٹ رہا ہوتا ہے صبح تو تم سو رہے ہوتے ہو، تب بھی تمہارے نام اعمال میں تمہاری روزی اتار دیتا ہے. اسے محبت کہتے ہیں. سچ بتاؤ اللہ نہ اتارتے تو تم کیا کرتے؟ اس لیے طے کرو انشاءاللہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، رسول کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.